ہم میں سے شاید کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس نے کبھی کسی نکاح کی تقریب میں حصہ نہ لیا ہو۔ آئے دن شادی کی تقریبات اور نکاح کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں اور تقریباً ہر محفل میں سینکڑوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ ان محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجاب و قبول سے پہلے نکاح پڑھانے والے ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد نکاح کی کارروائی ہوتی ہے۔ نکاح کی صحت کے لیے خطبہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنے سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نکاح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹا سا خطبہ دیتے تھے اور اس کے ابتدائی الفاظ یعنی شروع کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہم تقریباً ہر نکاح کی محفل میں نکاح پڑھانے والے کی زبانی سنتے ہیں۔ عام طور سے خطبہ کے یہ الفاظ، ان کا مقصد، ان کی معنویت شادی کے ہنگاموں میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ خطبہ کا کیا مقصد ہے، کیا معنی ہے، شادی کے ہنگاموں میں کھو کر اس کا مقصد، اس کا معنی ہم نہیں سمجھ پاتے، انہیں بے توجہی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اگر خطبہ سننے میں آ بھی جائے تو زیادہ تر اسے محض ایک تبرک سمجھا جاتا ہے اور عام لوگوں کے ذہن میں اس کا مقصد صرف برکت کا حصول ہوتا ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جنہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہو کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے جو خطبے میں پڑھے جاتے ہیں، وہ کیوں اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں اور ان کا نکاح سے کیا تعلق ہے۔ خطبے کے یہ الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھائے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا مفہوم، مقصد اور پس منظر ضرور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس بابرکت سنت کے معنویت سے واقعی آگاہ ہو سکیں۔ ان الفاظ کی ابتدا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہر اہم کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے کیا کریں، اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی بھی کام اس کی توفیق کے بغیر انجام نہیں پایا جا سکتا۔ نکاح دو افراد کی زندگی کا اہم ترین دوراہا ہے جس کے ذریعے یہ دو افراد زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں بطور خاص یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور دعا سے یہ سفر شروع کریں۔ حمد و ثنا اور دعا کے لیے جو الفاظ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں وہ کتنے خوبصورت اور کتنے جامع ہیں، اس کا اندازہ ان کے ترجمے سے ہو سکتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنی نفسیات کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے اور کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ نکاح کے موقع پر دولہا دلہن ہی نہیں، ان کے دونوں خاندان اپنی زندگی کے بڑے نازک موڑ پر ہوتے ہیں۔ اگر دل مل جائیں تو زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے دلوں میں ملاپ نہ ہو تو دونوں خاندانوں کے لیے ایک مستقل درد سر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس سے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بسا اوقات ازدواجی زندگی کے فتنے خود اپنی بدنیتی یا بدعمالیوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بدعمالیوں کے شر سے اسی کی پناہ مانگی گئی ہے اور اسی سے اس کی توفیق طلب کی گئی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اور یہ ساری حمد و ثنا اور دعائیں
توحید و رسالت پر مستحکم ایمان کے بغیر بے معنی ہے، اس لیے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی کی تجدید کرائی گئی ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہمارے لیے ہدایت کا نور لے کر تشریف لائے۔ یہ ہیں خطبہ نکاح کی تمہیدی الفاظ اور ترجمہ۔ اس کے بعد عموماً خطبے میں قرآن کریم کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے۔ اور دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، یعنی انہی سے ان کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کا پاس کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت سورہ احزاب کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس شخص نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے بڑی عظیم کامیابی حاصل کی۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے کے لیے خاص طور پر انہی آیتوں کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں پڑھنے کی تلقین کی؟ یقیناً اس میں کوئی بڑی مصلحت ہوگی۔ غور کیا جائے تو ان آیتوں میں جو بات یعنی زیادہ تر یہ کہی گئی ہے وہ تقویٰ کا حکم ہے، اور شادی کہاں آدمی خوشیاں منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ کیوں یاد دلایا گیا؟ یہ تمام آیتیں اسی حکم سے شروع ہو رہی ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو۔ کوئی نادان ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ تقویٰ کا شادی بیاہ سے کیا جوڑ ہے، کہاں شادی بیاہ اور کہاں تقویٰ، یہ کیا جوڑ بنتا ہے؟ لیکن جو شخص حالات اور میاں بیوی کے تعلقات کی نزاکتوں کو جانتا ہے اور جسے ازدواجی زندگی کی تہ تک پہنچنے کا تجربہ ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میاں بیوی کے تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق کی ٹھیک ادائیگی کے لیے تقویٰ ایک لازمی شرط ہے۔ یعنی میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ خوشگوار اور اچھی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک میاں بیوی یعنی دونوں مرد اور عورت دونوں اللہ سے ڈرنے والی جب تک نہیں ہوں گے، جب تک ان کی زندگی خوشگوار اور خوشیوں بری نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، ان دونوں کے سینوں میں چھپے ہوئے جذبات اور ان کی حقیقت ایک دوسرے کے سامنے اتنی کھل کر آتی ہے کہ کسی اور کے سامنے اتنی کھل کر نہیں آ سکتی۔ یعنی جتنا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے اتنا دنیا کا کوئی شخص نہیں جان سکتا، اور جتنا مرد اپنی بیوی کے بارے میں جانتا ہے اتنی حقیقت اور کسی کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ دوسروں کے سامنے ایک شخص اپنی بدنیتی کو ظاہری مسکراہٹوں کے پردے میں چھپا سکتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنے اندر کے انسان پر خوبصورت الفاظ اور اوپری خوش اخلاقی کا پردہ چڑھا سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ اپنے معاملات میں وہ یہ پردہ باقی نہیں رکھ سکتا، اپنی ظاہرداری کے خول سے کبھی نہ کبھی باہر نکل پڑتا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کا ازالہ ہمیشہ عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتا، یعنی ہر بات ان میں سے بے شمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ عدالت کو نہیں بتا سکتی۔
اپنے قریبی رشتہ دار کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اس طرح ایک شوہر کو بیوی سے جو شکایتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات شوہر کے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، نہ کسی اور کے ذریعے وہ انہیں دور کرنے کا کوئی سامان کر سکتا ہے۔ اس قسم کی تکلیفوں اور شکایتوں کا کوئی علاج دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ دونوں کے دل میں تقویٰ ہو، یعنی جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تبھی وہ ایک دوسرے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر اللہ سے ڈرنے کا، یعنی 3 آیتیں ہیں، تینوں آیتوں میں سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرنے کا درس دیا ہے۔ اس قسم کی تکلیفیں اور شکایتوں کا کوئی علاج دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دونوں کے دل میں تقویٰ ہو، یعنی وہ اس احساس کی دولت سے مالا مال ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے امانت ہیں، اور اس امانت کی جواب دہی انہیں اپنے اللہ کے سامنے کرنی ہے۔ اپنے شریک زندگی کو اپنے کسی طرز عمل سے ستا کر وہ شاید دنیا کی جواب دہی سے بچ جائیں، لیکن ایک دن آئے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انہیں اپنی ایک ایک حق تلفی کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اسی احساس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل پر تنہائیوں میں بھی پہرا بٹھا دیتی ہے، جہاں اسے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جب 2 مرد عورت زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے تو وہ روانہ ہونے سے پہلے، یعنی زندگی کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے دلوں پر یہ غیبی پہلا بٹھا لیں، یعنی تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بٹھا لیں، تاکہ ان کی دوستی پائیدار اور ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت محض وقتی نفسیاتی پیداوار نہ ہو، یعنی نئی نئی شادی ہوئی تو خوب ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اب جیسے ہی نفسانی خواہش کم ہوتی چلی جائے تو ویسے ہی محبت بھی کم ہو جائے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو جیسی آج شادی ہوئی ہے ویسی محبت ہوگی، ویسی ہی 4 سال بعد 40 سال کے بعد بھی وہی رہے گی اگر وہ تقویٰ ہوگا، تاکہ ان کی دوستی پائیدار ہو اور ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت محض وقتی نفسیاتی پیداوار نہ ہو جو نئی نویلی زندگی کا جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد فنا ہو جائے، بلکہ وہ تقویٰ کے سائے میں پلی ہوئی پائیدار محبت ہو جو خود غرضی سے پاک اور ایثار و وفا اور خیر خواہی کے سدا بہار جذبات سے مزین ہو، سجی ہو، اور جسم سے گزر کر واقعی روح اور قلب کی گہرائیوں تک سرایت کر جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں ان آیات کا انتخاب فرمایا، جن میں سے ہر آیت تقویٰ کے حکم سے شروع ہو رہی ہے، اور وہی اس کا بنیادی پیغام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب تک اگر تقویٰ ہم نے نہیں اختیار کیا ہے تو تقویٰ اختیار کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ نہ میاں تکلیف دے گا بیوی کو، نہ بیوی تکلیف دے گی شوہر کو، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔